کہانی ایک رات کی۔ یہ آج سے 8 سال پہلے کا واقعہ ہے جو میرے ساتھ پیش آیا۔ ہم 3 بہن اور 3 بھائی ہیں۔ بڑی بہن شادی شدہ ہیں اور میری والدہ فالج زدہ تھی۔ اب امی ابو حیات نہیں، اس وقت دونوں حیات تھے۔ میں رات میں ابو امی کے سب کام فارغ ہو کر اکثر باجی کے گھر چلی جاتی تھی۔ ان کے بچوں کے ساتھ تھوڑا وقت گزار کر واپس آ جاتی۔ کیونکہ ہم ایک ہی اپارٹمنٹ میں رہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اگر رات کو دیر بھی ہو جاتی تو باجی کی دوست مجھے گھر چھوڑ کر جاتے۔ قصہ مختصر، باجی کی دوست بھی ان کے گھر آئی ہوئی تھی۔ بات روح اور جن کی ہونے لگی۔ سب کہانی قصے سنا کر فارغ ہوئے۔ رات 12 یا 1 بجے کا ٹائم تھا۔ میں باجی کی دوست کے ساتھ واپس گھر کے لیے نکلی۔ فلیٹ کمپاؤنڈ ٹائپ اچھا خاصا دور بلاک تھا میرے گھر کا۔ ہم بات کرتے جا رہے تھے۔ میں خود کو بہت بہادر سمجھ کے جوش میں بولتی ہوئی جا رہی تھی کہ میں کسی جن، بھوت یا روح سے نہیں ڈرتی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ بس یہی میری سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ سب بول کر اس بات سے بے خبر کہ آنے والی صبح میرے لیے کیا لے کر آئیں گی، اپنے گھر آ گئی۔ رات کو بے چین رہی، نیند بہت مشکل سے آئی۔ یہاں یہ بتاتی چلوں کہ یہ سردیوں کے دن تھے۔ ہم 5 روم کے فلیٹ میں رہتے تھے۔ بھائی ایک ہی تھا جو رات کو دیر سے گھر آتا تھا۔ کام کی وجہ سے تو میں امی ابو کے ساتھ ان کے ہی روم میں سوتی تھی۔ امی بیڈ پہ سوتی تھی، میں امی کے ساتھ نیچے زمین پہ۔ صبح ابو کے جانے کے بعد مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ نیند میں ہونے کی وجہ سے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ تقریباً 8 بجے مجھے فیل ہوا کہ کوئی میرا لحاف گھسیٹ رہا ہے۔ میں نے دوبارہ اپنے اوپر لے لیا، پھر لحاف گھسیٹ لیا گیا۔ اب کی بار میں نے نیند میں کسی کو اپنے لحاف کیا تو تھوڑی نیند سے باہر آئی، کیونکہ یہ سب خواب سمجھ رہی تھی۔ ہوش میں تب آئی جب میری ٹانگیں کسی نے پکڑ کر ہوا میں کر دی اور مجھے کمرے سے باہر لے جانے کے لیے گھسیٹنے کے لیے طاقت لگائی۔ مارے خوف کے مجھ سے چیخ نہیں نکل رہی تھی، عجیب سی آواز نکلنے لگی۔ آواز سن کے امی اٹھ گئیں۔ امی نے بھائی کو آواز دی۔ میری ٹانگیں ہوا میں ہی تھی۔ بھائی کے روم میں آنے کے بعد میں نارمل ہو گئی اور ڈر کے رونا شروع کر دیا۔ یہاں یہ بات بتا دوں کہ میرا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کو اللہ کی مخلوق نظر آتی ہے۔ جب میں نارمل ہوئی، بہن بھائی نے پوچھا کہ کیا ہوا تھا تو میں نے ان کو بتایا کہ ایک لڑکا تھا جس کے منہ خون میں لت پت، ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی، آدھا چہرہ مسخ شدہ مجھے باہر لے جا رہا تھا۔ پھر ایک عورت جو اتارا یا دم کرتی اس کے پاس گئے۔ اس نے بتایا کہ جب میں رات میں بولتی ہوئی واپس آ رہی تھی تو یہ بدروح اس کے ساتھ یعنی میرے ساتھ آ گئی اور مجھے تنگ کیا۔ میری گردن میں شدید درد ہو رہا تھا، سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ کچھ وقت تک حواس بحال ہوئے تو ادھر ادھر دیکھا تو میرے علاوہ وہاں اور بھی بہت سے لڑکے لڑکیاں زخمی حالت میں رسیوں سے جکڑے بے ہوش پڑے تھے، مگر میرے ہاتھ کھلے تھے اور میرا منہ بھی۔ پہلے تو میں نے درد سے ایک دردناک چیخ لگائی جو کہ ضروری تھی، ورنہ درد سے میں مر جاتا۔ پھر میں نے رسی کھولی جو کہ آسانی سے کھل گئی۔ لگتا تھا ان کے خیال سے میں کبھی ہوش میں آنے والا نہ تھا۔ آزاد ہوتے ہی میں جلدی سے باہر نکلا تو اسی وقت کوئی اندر آیا اور دروازے پہ مجھ سے ٹکرا گیا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے ایک زور سے مکہ مارا میرے سینے پہ۔ ایک لمحے کو مجھے لگا میرا سینہ پھٹ گیا ہو اور بس آخری سانس تھی جو نکل چکی ہے۔ میں جھکا اور پھر چکرا کر گر گیا۔ اس ظالم نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی۔ اس کے آتے ہی دونوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور زمین پر گھسیٹ کر باہر کسی طرف چل پڑے۔ یہ زمین کے اندر نیچے کوئی تہہ خانہ تھا جہاں مجھے لے آیا گیا تھا۔ وہاں موجودہ نظارے مجھے کچھ بھائے نہیں، ہر طرف خون ہی خون تھا اور بدبو سے دماغ پھٹ رہا تھا۔ ایک طرف میزوں کی قطار لگی تھی جن کے اوپر خون آلود اوزار سجا کر رکھے گئے تھے۔ ان کے ساتھی وہاں پہلے سے موجود تھے جو ایک میز کے اوپر جھکے ہوئے تھے۔ مجھے بھی اٹھا کر اس کے ساتھ ہی ایک میز پہ پھینک دیا اور پھر یہ دیکھ کر خوف سے میرے اوسان خطا ہو گئے۔ اس میز پہ ایک لڑکے کی لاش تھی جس کو جانور کی طرح کاٹ کاٹ کر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے جا رہے تھے۔ میرے کپڑے اتار کر مجھے برہنہ کر دیا۔ پھر ایک لڑکی تلوار اٹھا کر میری طرف بڑھی اور میرے ہونٹوں کے بیچ منہ میں تلوار کی نوک رکھ کر بائیں طرف سے کاٹنے لگے۔ مجھے میری موت یقینی اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگی اور کوئی مجھے اندر سے چیخ چیخ کر کہنے لگا، بزدل کہیں کہ ایسے ہی اپنے آپ کو مرتے دیکھتا رہے گا کیا؟ کچھ تو ہاتھ پر ہلا۔ پھر میں نے ہمت کر کے تیزی سے اس تلوار کو مضبوطی سے پکڑ لیا جس سے میرا ہاتھ کٹ گیا اور خون میری مٹھی سے نکلنے لگا۔ لڑکی کے چہرے پہ شیطانی مسکراہٹ مجھے زہر لگ رہی تھی۔ ہمت کر کے میں نے تلوار چھوڑی نہیں اور زور لگا کر کھینچ لی۔ لڑکی اچانک اس حرکت سے بھونچکا گئی۔ بنا دیر کیے میں نے تلوار لڑکی کے پیٹ میں گھونپ دی۔ وہ چیخ مار کر نیچے گری۔ یہ دیکھ کر اس کے ساتھی میری طرف لپٹے۔ میں میز سے اتر کر دوسری طرف بھاگا۔ پھر وہاں موجود ایک اکلوتے بلب کو نشانے پر رکھ کر تلوار زور سے پھینکی جس سے وہ بلب ٹوٹ گیا۔
اور اندھیرا گھپ چھا گیا۔ اندھیرے میں مجھے پکڑنے کے بجائے انہوں نے اپنے ہی ساتھیوں کو غلطی سے مجھے سمجھ کر دبوچ لیا۔ میں کسی طرح دیواروں کو ہاتھ لگا لگا کر اندازے تہ خانے سے باہر آیا۔ اوپر سے ڈھکن نما دروازہ بند کر دیا۔ میرا ایک گال کٹا ہوا تھا، خون میری گردن سے ہوتا ہوا نیچے تک میرے جسم کو تر کر رہا تھا۔ میں ننگا ہی وہاں سے بھاگتا ہوا باہر چلا گیا۔ میرے حواس پوری طرح اڑے ہوئے تھے۔ باہر لوگوں کی نظر مجھ پہ طنز کے تیر چلا رہی تھی۔ میری حالت دیکھ کر کسی کو مجھ پہ رحم نہ آیا۔ پھر میں نے ایک لڑکی سے دوپٹہ چھین کر خود کو لپیٹ لیا۔ انجانا سا کوئی شہر تھا جہاں میں ایک تماشے سے کم نہ لگ رہا تھا۔ چلتے چلتے میری نظر ہسپتال پہ پڑی۔ میں اندر داخل ہوا، جس پہ وہاں کے ڈاکٹر کو اچھا نہ لگا۔ پہلے تو مجھے جلی کٹی سنائی گئی، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ایک روم میں لے گئے علاج کے لیے۔ دروازے پہ ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر کو بول رہا تھا، فری کے علاج پہ زیادہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں، دل گردے آنکھیں نکال کر لاش کو ہوٹل کے حوالے کر دینا۔ یہ سنتے ہی میری روح تک خوف کی لہر سراہت کر گئی۔ میں اٹھ کر بھاگنے کی سوچ ہی رہا تھا کہ میرے بازو پہ مجھے کچھ محسوس ہوا۔ دیکھا تو ڈاکٹر مجھے ٹیکا لگا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے ایک ہاتھ سے ٹیکے کو پکڑا اور کھینچ لیا۔ حرام خور، ہاتھ نہ لگانا مجھے، میں غرایا۔ مگر دوسرے لمحے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ لگتا ہے انجیکشن کی دوا میرے اندر اتر چکی تھی۔ چند ہی لمحوں میں دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو گیا۔ وقت کتنا گزرا، کیا کیا ہوا میرے ساتھ، مجھے اس کا پتہ بھی نہ چلا۔ نہ جانے وہ کون سا پہر تھا جب مجھے زندگی کا احساس ہوا۔ واقعی میں ابھی زندہ تھا، نیند سے نہیں، بے ہوشی سے ہوش میں آیا تھا۔ تو آنکھ کھلتے ہی مجھے پہلا منظر ہی جان لیوا دکھائی دیا۔ وہی ڈاکٹر میرے اوپر جھکا ہوا تھا، کاٹنے مارنے والے کوئی اوزاروں سے میرے اوپر تجربے کرنے میں مصروف تھا۔ شاید میری آنکھوں پہ مجھے ایک چبھن سی ہوئی، تب میرے دماغ نے کام کرنا شروع کیا۔ حرامزادہ میری آنکھ نکال رہا تھا۔ میں نے جلدی میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اتنی زور سے اوپر کھینچا، اس کانٹے کا اوپری سرا اوپر سے جھکے ڈاکٹر کے ماتھے میں گھستا چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی میرے منہ سے ایک دلخراش چیخ نکلی، کیونکہ میری آنکھ کانٹے میں اٹک کر نکل گئی تھی۔ میری نکلی ہوئی آنکھ کے گڑھے سے خون فوارے کی طرح نکلنے لگا۔ میں نے میز پہ رکھی پٹیاں اٹھائی اور اپنی آنکھ کے گڑھے میں دبا کر ڈال دی۔ پھر ایک پٹی اوپر سے سر کے پیچھے سے لپیٹ کر باندھ دی۔ اس سے خون تو رک گیا، مگر درد اپنے انتہا تک پہنچا ہوا تھا۔ کسی کے بھاگتے قدموں کی آواز آنے لگی۔ کسی کے بھاگتے قدموں کی آواز آنے لگی۔ مجھے اس ہاسپٹل میں نہیں مرنا، اس لیے بغیر سوچے میں کھڑکی سے کود گیا۔ مگر جیسے ہی کودا مجھے یقین ہو گیا اب تو موت پکی۔ 3 منزلہ پہ تھا میں۔ یہاں سے گر کر میری ہڈی ہڈی چکنا چور ہو جاتی، جو پہلے ہی سے مجھے درد سے ٹوٹی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے آنکھ بند کر لی۔ جیسے ہی میرا جسم زمین سے ٹکرایا تو اس بار مجھے پہلی بار لگا قسمت مجھ پہ ابھی مہربان ہے۔ وہاں بہت سے ڈبوں کا ڈھیر لگا تھا جو مجھے فوم سے بھی نرم لگے۔ میں اٹھا اور اندھا دھند ایک طرف بھاگنے لگا۔ میرا دماغ بری طرح سے جھماکے کھا رہا تھا۔ ایک آنکھ کے درد سے میرا جی چاہ رہا تھا گلا پھاڑ کر چیخیں مارنے کو۔ اسی لمحے مجھے اپنا جسم ہوا میں جھولتا ہوا محسوس ہوا اور میرے کانوں میں سیٹیاں سی بجنے لگی۔ کچھ سنائی نہ دے رہا تھا۔ میں نے اپنی ایک آنکھ پھاڑ کر دیکھا تو میں سچ میں ہوا میں اڑتا ہوا سڑک پہ قلا بازیاں کھا رہا تھا، اور ایک کار جو روڈ پہ نشے کے جیسے جھومتی ہوئی میری طرف آ رہی تھی، بالکل میرے سر کے اوپر آ کر چند انچ کے فاصلے پر رکی، نہیں تو میرا سر کچلا جا چکا ہوتا۔ اب تک کار سے کوئی لڑکی اتری، میری طرف آئی۔ میرے ہوش و حواس جب کچھ بہتر ہوئے تو میں کار کی پچھلی سیٹ پہ لیٹا تھا۔ لڑکی کار چلا رہی تھی اور فون پہ کسی سے بات کر رہی تھی، جو کسی کو تیز تیز
اور گھبرائے ہوئے انداز میں بتا رہی تھی، مجھے نہیں لگتا یہ زندہ بچے گا، وہ پورا خون میں لت پت لتھڑا ہوا ہے۔ اوکے، میں اسے پول سے نیچے ندی میں پھینک دوں گی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سامنے شیشے میں لڑکی نے جیسے ہی مجھے دیکھا، اس نے حیرت سے مڑ کر پیچھے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے دونوں ہاتھ آگے کر کے اس کی گردن پکڑ لی، جس سے اس کا کنٹرول بے قابو ہوا۔ کار روڈ سے اتر کر ایک طرف بڑے سے پتھر سے ٹکرائی اور الٹ پلٹ ہو کر قلع بازی کھا کر بری طرح حادثے کا شکار ہو گئی۔ ایسے میں لڑکی کی گردن میرے ہاتھوں میں پوری طرح سے گھوم کر ٹوٹ گئی تھی اور موقع پہ ہی جاں بحق ہو گئی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میرے جوڑ جوڑ سے درد کی ٹھیس اٹھ رہی تھی۔ چند منٹوں تک میں ایسے ہی حالت میں رہا، پھر کسی طرح الٹی پڑی کار کا دروازہ کھول کر باہر نکلا تو ایک اور مصیبت میرا انتظار کر رہی تھی۔ دوستو، کہانی کیسے لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے، اور اسی طرح کے خوبصورت کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔